بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بچوں، یہ کہانی تشکیل پاکستان میاں بشیر احمد نے لکھی ہے، اور میاں بشیر احمد جسٹس شاہ دین کے بیٹے تھے، اور ان کو شاعری اپنے والد کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ تحریک پاکستان کے یہ سرگرم رکن تھے۔ قائد اعظم کے خاص رفقہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور قائد اعظم سے ان کو دلی لگاؤ تھا۔ میاں بشیر احمد نے تحریک پاکستان کے دنوں میں ایک بڑی مشہور نظم لکھی تھی، جو اب تک بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناب۔ میاں بشیر احمد کا لکھنے کا انداز افسانوی تھا، اور تاریخ پر بھی گہری نظر تھی۔ چونکہ یہ سارے حالات و واقعات ان کی اپنی آنکھوں سے گزرے تھے، اس لیے انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کو انہوں نے تحریر کیا۔ بچوں، یہ نظم پڑھانے سے پہلے میں علامہ اقبال کی ایک نظم ترانہ ہندی کے کچھ اشعار آپ کو سنانا چاہوں گی۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ جی بچوں، اب ہم کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشکیل پاکستان۔ تشکیل کہتے ہیں شکل بنانا، وجود میں آنا، تعمیر ہونا۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور امرا دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ سطوت کہتے ہیں بچوں شان و شوکت کو، رعب و دبدبہ۔ اورنگزیب عالمگیر، یہ پہلی 2 لائنوں کی تشریح سن لیجیے گا۔ اورنگزیب عالمگیر مغلیہ حکومت کا چھٹا بادشاہ تھا۔ یہ ایک انتہائی ایماندار، متقی، بہادر اور درویش صفت انسان تھا، اور جو تقریباً نصف صدی تک ہندوستان کا حکمران رہا۔ بہترین نظام حکومت قائم کی، یہ ایک بڑا شان و شوکت والا بادشاہ تھا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 سال بعد تک بھی حکومت قائم رہی، لیکن حکومت بھی اور امیر لوگ دونوں کی طاقت اور شان و شوکت ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل، سیاسی زوال کی تکمیل مکمل ہو چکا تھا، یعنی مسلمانوں کو سیاسی طور پر زوال آ چکا تھا، سیاسی طور پر وہ کمزور ہو چکے تھے، ان کی طاقتیں ختم ہو چکی تھیں۔ چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوا، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی روایات، مذہبی عقائد کو زندہ کرنا اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ یعنی اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ انہیں معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، انہیں معاشرے کے عقائد کو زندہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس کا عقیدہ زندہ ہے وہ انسان خود بھی زندہ ہے۔ شاہ ولی اللہ
شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی۔ شاہ ولی اللہ ایک بہت بڑا نام جو کہ اسلامی تعلیمات، اشاعت و تبلیغ کے حوالے سے تھا۔ قرآن پاک کا فارسی میں انہوں نے ترجمہ کیا، دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا۔ آپ نے تفسیر، حدیث، تصوف اور فقہ پر کئی کتابیں لکھی۔ آپ کے بیٹے آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز اور پوتے شاہ اسماعیل نے تبلیغ اور ہدایت کا کام جاری رکھا۔ اور شاہ عبدالعزیز جو تھے یہ شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے تھے شاہ ولی اللہ کے، بہت بڑے عالم تھے۔ 60 برس تک علم حدیث کا درس دیا تھا انہوں نے، تبلیغ اور اسلامی معاشرے کے تحفظ کے لیے کام کرتے رہے۔ آپ نے مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے کا فتویٰ دیا تھا، چونکہ اس وقت یہ ضرورت تھی کہ مسلمان علم کے ذریعے ہی دوسری قوموں کو یعنی انگریزوں کو شکست دیں۔ تو شاہ عبدالعزیز نے اس وقت یہ فتویٰ دیا تھا کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کریں وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی۔ جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے تھے، جو لوگ علم کو دوست رکھنے والے تھے، جو علم سے محبت کرنے والے تھے، وہ لوگ مذہب کی صحیح واقفیت حاصل کرنا شروع ہو گئے، یعنی اپنے عقائد کو زندہ کرنا شروع ہو گئے۔ لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ مذموم کہتے ہیں بری رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ جی بچوں، یہ آپ نے پہلا پیراگراف دیکھا ہے، اور اس پیراگراف میں آپ نے کہ مسلمانوں کے کس طرح سے حالات خراب ہو گئے اور کس طرح ان کو دیے ہوئے انعام و کرام بھی چھین لیے گئے۔ علامہ اقبال نے کا ایک شعر ہے، اور ان کے وہ کلیات میں شامل ہے جو کہ جواب شکوہ میں شامل ہے، اور یہ ایک مسدس ہے، یعنی 6 مصروں کا یہ شعر ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ جی بچوں، سیاسی تنزل، سیاسی زوال کی اگر بات کی جائے، سیاسی اور معاشرتی تخریب کہتے ہیں معاشرتی بگاڑ کو، رہن سہن کے طریقوں کا خراب ہو جانا، کہ اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلحہ سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، مصلحہ اصلاح کرنے والے، درست طریقے بتانے والے سید احمد بریلوی، یہ ہندوستان کے ایک شہر بریلی میں پیدا ہوئے تھے، شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے، اور انہوں نے شاہ اسماعیل کے ساتھ مل کر سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا، اور بہت سے مفتوحہ علاقوں پر اسلامی حکومت قائم کی تھی، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی و معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی،
اور سید احمد نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے، لیکن بعض سرداروں کی غداری سے، غداری کہتے ہیں بے وفائی، ملک دشمنی، جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخر کار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہوا، یعنی مسلمانوں کی مساعی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ یہ لائن بڑی اہم ہے طلباء کہ مسلمانوں کی کوشش خود مسلمانوں ہی کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گئی، جو مسلمانوں کے مذہبی عقائد کو سلجھا رہے تھے، جو مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر کر رہے تھے، جو مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے اسلامی حکومت میں شامل کر رہے تھے، ان کے خلاف غداری کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے۔ اگر بچوں آپ پیچھے پورا پیراگراف ایک دیکھیں تو سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر کی بات ہوئی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، پھر سید احمد بریلوی کی اور شاہ اسماعیل کی بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ 5 شخصیات کی کوششوں کے بعد اب چھٹا نام جو ہے وہ سر سید احمد خان کا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 شخصیات کا پہلے کوششوں، ان کی جدوجہد کا ذکر ہو چکا ہے، اب چھٹی شخصیت ہیں سر سید احمد خان، جو کہ بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند بھی تھے۔ سر سید احمد خان سید احمد بریلوی کے عقیدت مند بھی تھے اور ان کے چاہنے والے بھی تھے اور ان کے عقائد کو بھی ماننے والے تھے۔ تھوڑا سا بچوں میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں یہاں پر کہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دونوں کے جو مزارات ہیں وہ بالا کوٹ میں ہی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل وہاں پر بڑا خوفناک زلزلہ آیا تھا، مگر بہت سی بربادی ہوئی وہاں پر، لیکن ان دونوں شخصیات کے مزارات اللہ کے کرم سے محفوظ رہے تھے۔ اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ حالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا۔ فرائضی تحریک جو تھی بچوں، یہ اسلام کی بہتری کے لیے یہ تحریک بنگال سے شروع ہوئی۔ اس تحریک کے روح رواں یعنی جو بانی تھے وہ حاجی شریعت اللہ تھے۔ اس تحریک کا مقصد نماز، روزہ، زکوٰۃ کی پابندی سے ادائیگی اور توبہ کی طرف لوگوں کو بلانا تھا، اور اس تحریک نے غریب مسلمانوں کی جن کی حالت بیان کرنے کے قابل نہیں تھی، جن کی حالت بہت بری تھی، ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا۔ 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی۔ بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے۔ اسلامی تعلیم کے ذرائع یعنی اسلامی تعلیم کے جو ذریعے تھے یعنی جو مدارس تھے ان کو بند کروا دیا گیا، اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ 1857 کے بعد ان پر عتاب، ظلم اور دباؤ بڑھتا گیا۔ اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ ظاہر ہے بچوں، جب
کسی پر ظلم کی انتہا کر دی جائے تو یکے بعد دیگرے ان سے عہدے چھینے جائیں، ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ مسلمان کس تحریک کو مانیں گے؟ وہ بیزار ہو جائیں گے کہ ہماری کوئی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی اور ہم پر ظلم دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ انسان کی اپنی کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا۔ اس ناگفتہ حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، جس نے اپنی اور نا امید، پسماندہ، پیچھے رہ جانے والی قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خاں تھے۔ یہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئی۔ کہ کوئی بات نہیں، سر سید احمد خاں نے یہ بڑا خوبصورت یہ جملہ بولا تھا کہ کوئی بات نہیں، ملک ہاتھوں سے چلا گیا، حکومت ہاتھوں سے چلی گئی، لیکن ملت کی آنکھیں تو کھلی کہ ہم صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھنے والے تھے، مگر اس کے علاوہ ہمارا اس ایک رکن پر کوئی عمل نہیں تھا۔ بادشاہ اکبر نے جو اپنے محل میں کام کیا ہوا تھا، اس نے غیر مہذب خواتین سے شادیاں کر کے ان کے لیے وہاں پر اپنے محل میں وہ بنوائے ہوئے تھے مندر بھی، اور ان کی پوجا بھی سر عام کی جاتی تھی، اور وہاں پر ہندو علماء بھی اس نے نافذ کیے ہوئے تھے، اور جب بھی وہ کوئی کام کرتا تھا تو ہندو علماء سے بھی وہ مشورہ کرتا تھا، اور رفتہ رفتہ جو مسلمان علماء تھے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہماری کوئی بھی فتویٰ، ہمارا کوئی بھی کام جو ہے وہ بادشاہ کو پسند نہیں آتا، تو انہوں نے بھی اپنی ملی جلی رائے دینی شروع کر دی تھی۔ اور یہ سب سے زیادہ اس وقت کام خراب ہوا جب علماء نے سچ کا دامن چھوڑ دیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کی قوموں پر بھی زوال آئے، تو اس قوم پر بھی تو پھر زوال آنا ہی تھا نا۔ جو اپنے عقائد سے، جو اپنے نظریات سے دور چلی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے نظریات یاد ضرور کرواتے ہیں۔ جی بچوں، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جتنا میں نے پڑھایا ہے، میں نے 6 شخصیات کی کوششوں کے متعلق آپ کو بتایا ہے، تو یہ یاد کیجیے گا، اس کو پڑھیے گا، اور جہاں بھی کوئی آپ کو مسئلہ لگے کہ یہ ہمیں سوال دوبارہ پوچھنا چاہیے، تو بچوں یہ آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آپ مجھے یہاں میرے نمبر پر بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی اللہ حافظ، خدا حافظ۔